کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو عرفہ کے دن روزہ رکھے اس کے لیے یہ خوشخبری اور بشارت ہے کہ ایک دن روزہ رکھنے سے اس کے گزشتہ ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے یعنی 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس سنہرے موقع کی وہ غنیمت سمجھیں، اور جس کو عرفہ کا دن نصیب ہو جائے وہ انسان اس دن روزہ رکھے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو وہ دن نصیب فرما جس دن روزہ رکھنے سے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے انعام اور اکرام میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسی گھڑیاں بنا دی ہیں جن لمحوں میں، جن ایام میں انسان تھوڑی سی عبادت کر لے اور بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لے۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دن کثرت سے ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کریں اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں کیے جانے والے اچھے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ اس لیے ان ایام میں انسان کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، خاص طور پر فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اور دوستو، ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے جن ایام میں عبادت کرنے کی خاص فضیلتیں آئی ہیں، اس لیے کہ یہی عمل صالح ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی، اور انسان کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ ہمیں توشے آخرت تیار کر لینا چاہیے، اور توشے آخرت یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، یہ آخرت کا توشہ ہے، اور توشے آخرت کو اختیار کر لیں۔ اسی طریقے سے ہر مرد مومن کا یقین و ایمان ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور وہ انسان کامیاب ہوگا، اور وہ انسان کامیاب ہوگا جو انسان رب سے ملاقات اس حال میں کرے کہ عبادت لے کر جائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمْلًا صَالِحًا، کہ جو انسان یہ امید کرتا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، تو ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فَلْيَعْمَلْ عَمْلًا صَالِحًا، اچھے عمل کریں، عمل صالح کریں۔ عمل صالح کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل اسی وقت عمل صالح ہوگا جب اس کے اندر 2 اہم بنیادی شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق ہو۔ اگر یہ 2 بنیادی شرطیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا یہ عمل صالح ہے۔ اسی طریقے سے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمْلًا صَالِحًا، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور انسان کو چاہیے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، قبر کے منظر کو یاد کرے، آخرت کے منظر کو یاد کرے، میدان محشر کے منظر کو یاد کرتے ہوئے انسان عمل صالح کرے، رب کی عبادت کرے، کیونکہ رب کی عبادت کرنے سے انسان کی غریبی دور ہوگی اور سکون اطمینان حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام کی قدر و منزلت جاننے کی توفیق دے جن ایام میں تھوڑی سی عبادت کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان ایام کو ہمیں نصیب فرما اور ہمیں توفیق دے کہ اس میں کثرت سے عبادت کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔